صرف نماز پڑھنا تو آسان ہے، نماز قائم کرنا بڑا مشکل ہے، نماز کی پابندی کرنا بڑا مشکل ہے۔ نماز کو وقت پہ پڑھنا، ارکان کی ادائیگی کے ساتھ آداب و شرائط کا خیال رکھتے ہوئے سنت کے مطابق با جماعت ادا کرنا، اس میں ناغہ نہ کرنا، بغیر سری عذر کے لیٹ نہ ہونا، نماز کو قضا نہ کرنا، اور اسی طرح نیکی کا حکم دینا، دوسروں کو نیکی کی بات بتانا، لوگوں کو، گھر والوں کو، اولاد کو، بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو، ماتحت افراد کو، جاننے والوں کو، نہ جاننے والوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا بڑی ہمت اور حوصلے کے کام ہے، صبر کرنا بھی بڑا ہمت اور حوصلے والا کام ہے۔ ان ذالک من عزم الامور۔ اور پھر کہتے ہیں وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے اپنے چہرے کو، اپنے گالوں کو لوگوں کے لیے پھلانا نہیں ہے، یعنی لوگوں کے سامنے بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرنا، کسی کو غریب کو دیکھ کر، کمزور کو دیکھ کر، جو شکل میں آپ سے اعلیٰ نہیں ہے، جو عقل میں آپ سے اعلیٰ نہیں ہے، جو مال میں آپ سے اعلیٰ نہیں ہے، کسی غریب کو دیکھ کر منہ نہیں بنانا، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَغًا، اے میرے پیارے بیٹے زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا، غرور والی چال نہیں چلنی، تکبر والی چال نہیں چلنی۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، جو آکڑ خواہ ہوتا ہے، آکڑ رکھنے والا ہوتا ہے، غرور کرنے والا ہوتا ہے، فخر کرنے والا ہوتا ہے، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ اس بندے سے محبت نہیں کرتا جس میں اکڑ ہو، غرور ہو، فخر ہو۔ وَقَصِدْ فِي مَشِيكَ، اے میرے پیارے بیٹے اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کر، یعنی نہ اس طرح آہستہ آہستہ سلو سلو چل جیسے کوئی بیمار چلتا ہے، نہ اس طرح دوڑ دوڑ کے چل جس طرح کوئی بھاگنے والا بھاگتا ہے، نہ اس طرح اکڑ کے چل جس طرح کوئی متکبر اور فخر و غرور والا بندہ چلتا ہے۔ تیرے چال میں میانہ روی ہونی چاہیے، نہ سست رفتار ہو، نہ تیز رفتار ہو، نہ تیرے دل و دماغ میں فخر و غرور کا خمار۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب گفتگو کرے تو اپنی آواز کو نیچا رکھ، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک جو بڑی بڑی اونچی آوازیں ہیں ان میں سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز۔ یہ واضح و نصیحت کا انداز ہے جناب لقمان حکیم کا، جو اللہ نے قرآن کریم کی شکل میں سورہ لقمان کے اندر نازل فرمایا۔ اب تھوڑا سا اس حوالے سے کہ جناب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا کیا سکھایا۔ جناب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یعنی سب سے بڑے گناہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا، اس سے منع کیا۔ اور دوسرا بد اخلاقی سے، وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے بد اخلاقی نہیں کرنی۔ جتنے کاموں کا تعلق بد اخلاقی کے ساتھ ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنے کے ساتھ ہے، ان تمام کاموں سے منع کر دیا۔ اور تیسرا جس چیز سے منع کیا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَغًا، اکڑ کے چلنا، یعنی غرور اور تکبر و فخر سے اپنے بچے کو منع کر دیا۔ بیٹا تیری طبیعت میں غرور نہیں آنا چاہیے، تیرے مزاج میں بد اخلاقی نہیں آنی چاہیے، تیرے اعمال میں شرک نہیں آنا چاہیے۔ یہ قرآن کا حصہ اس لیے ہے کہ ہم قرآن پڑھ کے اپنے بچوں کو بھی یہی چیزیں سمجھائیں۔ اور پھر جناب لقمان حکیم نے 6 کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا ہے، ونہی عن المنکر، برائی سے روکنا ہے، واصبر، صبر کرنا ہے، واقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی لانی ہے، واغضض من صوتک، اپنی آواز کو، اپنی گفتار کو دھیما رکھنا ہے، ایسا رکھنا ہے۔
اللہ اکبر. اس میں عبادات بھی ہیں، نماز پڑھنی ہے، اللہ کا ادا کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، یہ فرض ادا کرنا ہے بیٹا. یعنی حقوق بھی ادا کرنے ہیں، فرائض بھی ادا کرنے ہیں. اور بیٹے کو سکھایا ہر معاملے میں صبر بھی کرنا ہے. چال بھی بتائی ہے کہ تیری چال ایسے ہونی چاہیے، اور پھر گفتار بھی بتائی ہے، تیرا گفتگو کا انداز بھی ایسے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ جناب لقمان حکیم کے اس واعظ پر ہم سب کو عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو 8واں حق ہے اپنی اولاد کو نیکی کا حکم دینا، اور 9واں حق ہے اپنی اولاد کو برائی سے روکنا. 10واں حق یہ ہے کہ اپنے بچوں میں مساوات اور برابری رکھنی ہے. والدین کا مقام بہت اونچا ہے، ان کی بڑی عظمت ہے، لیکن ان والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی، ظلم اور زیادتی کی اسلام اجازت نہیں دیتا. ظالم ظالم ہی ہے. کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے تو وہ بھی ظالم ہے. اگر کوئی والدین اپنی اولاد کے حق کو مارتے ہیں، اس کا حق نہیں دیتے، اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، تو وہ والدین بھی ظالم ہیں. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے، ایک کا نام بشیر ہے، ایک کا نام نعمان ہے. بشیر باپ ہے، بیٹا نعمان ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پوچھتے ہیں بشیر کیسے آئے ہو؟ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا میرے ساتھ ہے، اس کا نام نعمان ہے، میں نے اس کو غلام دیا ہے. دوسری روایت میں اس کو زمین کا ٹکڑا دیا ہے، کوئی قیمتی چیز میں نے اپنے بیٹے نعمان کو دی ہے. یا رسول اللہ آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کے سامنے اس معاہدے پر، اس وعدے پر، اس لین دین پر آپ کو میں گواہ بنا دوں اور بات پختہ ہو جائے، پکی ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. ایک بات یہ پوچھی، یہ بتا تیری اور اولاد بھی ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اور اولاد بھی ہے. دوسرا سوال آپ نے یہ فرمایا کیا ان کو بھی اسی طرح چیز دی ہے جس طرح تو نے نعمان کو دی ہے؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، صرف نعمان کو دے رہا ہوں، ہدیہ کر رہا ہوں، اس کو تحفہ دے رہا ہوں، اس کو گفٹ دے رہا ہوں، باقی بچوں کو نہیں دے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم. اے بشیر اللہ سے ڈر، اپنی اولاد میں برابری کر، انصاف کر. اللہ اکبر. مزید آپ علیہ السلام نے 2 باتیں اور ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے تیرے بچے، تیری اولاد بھی تیرے ساتھ محبت کرنے میں، خدمت کرنے میں فرق کرے؟ یعنی کوئی بچہ تیری خدمت کرے، کوئی نہ کرے، کوئی تیرا خیال کرے، کوئی نہ کرے. یا رسول اللہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا، میں تو چاہتا ہوں سارے بچے میرا خیال کریں، سارے بچے میری پرواہ کریں، سارے بچے میرے خدمت گزار ہوں، سارے بچے میرے فرما بردار ہوں، تابعدار ہوں. آپ نے فرمایا بشیر پھر کیوں بھول گیا ہے؟ تو جب چاہتے ہے تیرے بچے تیرے ساتھ انصاف کریں، تو بچوں کے ساتھ بے انصافی کیوں کر رہا ہے؟ اور 5ویں بات اللہ کے پیغمبر نے جو بیان فرمائی، آپ نے فرمایا یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، میں اللہ کا رسول کسی ظلم والے معاہدے کے اوپر گواہی نہیں دوں گا. کتنا پیاری تعلیم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد کے ساتھ انصاف کرنا. آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں کتنے والدین ہیں جو بچے خدمت کرتے ہیں، پڑھے لکھے ان کو زیادہ دیتے ہیں، جو خدمت نہیں کرتے ان کی پرواہ نہیں کرتے. کچھ بچوں کو زیادہ دینا، کچھ کو کم دینا، کچھ بچوں کو دینا، کچھ کو نہ دینا، پھر بیٹوں کو دینا، بیٹیوں کو نہ دینا. یہ ظلم ہے، یہ نا انصافی ہے، اور ایسے والدین ظالم ہیں، اپنی قبر خالی کرتے ہیں. کچھ والدین تو ایسے بھی ہیں
جو اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کے نام ساری جائیداد کرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری وفات کے بعد تو پھر ہماری بیٹیاں لے جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اگر زندگی میں اپنی اولاد کو کچھ دینا ہے سب کو برابر دینا ہے۔ اگر بیٹے کو پلاٹ دیا ہے تو بیٹی کو بھی پلاٹ دینا ہے، سب کو دینا ہے، برابر دینا ہے۔ بیٹے کو مکان بنا کے دیا ہے تو بیٹی کو بھی مکان بنا کے دینا ہے۔ بیٹے کو غلام دیا ہے، جائیداد دی ہے، پلاٹ دیے ہیں، پیسے دیے ہیں، سب کو برابر دینا ہے۔ ایک ہے تعلیمی اخراجات، کوئی بچہ چھوٹی کلاس میں ہے، کوئی بڑی کلاس میں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جب وہ اس کلاس میں آئے گا خرچ کرنا ہے۔ ایک ہے شادی کے اخراجات، ہر کسی کی والد نے شادی کرنی ہے، اس میں برابری لازمی نہیں کہ ایک بچے کی شادی کر رہا ہے جتنا خرچہ ہے اس کے اوپر باقیوں کو بھی، یہ نہیں۔ جو معاملات میں وقتاً فوقتاً بتدریج خرچے ہوتے رہتے ہیں وہ معروف کے مطابق نہیں، جس طرح تعلیمی اخراجات ہیں، جس طرح علاج معالجہ ہے، کوئی بچہ بیمار ہو گیا ہے، اب یہ نہیں کہ اس کا علاج کرائے گا جتنا اس کے اوپر خرچ آئے گا باقیوں کو دے گا، یہ نہیں ہے، وہ کوئی بچہ بیمار ہو سکتا ہے۔ علاج، معالجہ، تعلیم، شادی کے اخراجات، معروف کے چھوٹے موٹے خرچے، اس میں کمی بیشی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب کوئی خاص تحفہ دینا ہے، کوئی جائیداد دینی ہے، کوئی موٹی رقم دینی ہے، کوئی ہدیہ دینا ہے، کوئی گفٹ کرنا ہے، پھر اولاد کے درمیان کیا کرنا ہے؟ انصاف کرنا ہے، برابری کرنی ہے، مساوات کے طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ یہ والدین کا حق ہے، اگر حق ادا نہیں کریں گے یہ رب کے مجرم ہیں، اولاد کے بھی مجرم ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس معاملے میں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10واں حق ہے اولاد کے درمیان انصاف کرنا، اور 11واں حق یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ پیار کرنا ہے، بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، بچوں کی غلطیوں کو اگنور کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ کتنے سارے والدین ہیں جو بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ان کو مارنے لگ جاتے ہیں، ان پہ تشدد کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو بد دعائیں دیتے ہیں، اور ایسی غلیظ گالیاں دیتے ہیں کہ تو پیدا ہی نہ ہوتا، تو شیطان ہے، تو یہ ہے، تو نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا نامناسب الفاظ بولتے ہیں، کہ اس کے نسب میں بھی تان کرتے ہیں کہ تو حلال کا بھی نہیں ہے، تو فلاں فلاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ پیار کرتے تھے، آپ بچوں کو ڈانٹتے نہیں تھے، اپنے بچوں سے تو پیار کرتے ہی کرتے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھ کے جب باہر جاتے تھے، گلیوں میں انصار کے بچے کھیل رہے ہوتے تھے، اللہ کے پیغمبر ان بچوں کو سلام بھی کرتے تھے، ان کے سر پہ رحمت والا ہاتھ بھی پھیرا کرتے تھے، ان بچوں کو پیار کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کے بچے کو اٹھایا ہوا ہے، بچے نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی گود میں پیشاب کر دیا، صحابہ کرام کو غصہ آنے لگا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرما دیا، آپ نے پانی منگوایا اور اس کپڑے کو دھو لیا، اور چہرے پہ رسول اللہ کے مسکراہٹ تھی، کوئی غصہ نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام نے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا ہے، ایک شخص بیٹھا ہے، عربی ہے، دیہاتی ہے، آپ نے حضرت حسن کے چہرے کے اوپر بوسہ دیا، وہ حیران ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں، ان کو بوسہ دیتے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا او بھائی، اگر تیرے دل سے رب نے رحمت نکال دی ہے، شفقت نکال دی ہے، محبت نکال دی ہے، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ بچوں کو پیار دینا ہے۔ بچے جتنا پیار سے سمجھتے ہیں وہ مار سے نہیں سمجھتے، جو سختی سے آپ سمجھائیں گے، مار سے سمجھائیں گے، اس کا اثر صرف آپ کے سامنے ہوگا، آپ کے ڈر کی وجہ سے وہ بچہ غلط کام بھی نہیں کرے گا، غلطی بھی نہیں کرے گا، بد اخلاقی بھی نہیں کرے گا، جھوٹ بھی نہیں بولے گا، لیکن جب آپ نہیں ہوں گے پھر وہ شیر ہوگا، پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جب آپ پیار سے اس کو سمجھائیں گے وہ اس کے دل و دماغ میں اترے گا،
آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ اس کی عادت کا حصہ بن جائے گا، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو بچوں سے پیار کرنا ہے، پیار سے سمجھانا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ بچے میں کوئی بھی خوبی ہے نا، ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ، ویری گڈ، میرے بچے تو نے تو بہت اچھا کیا ہے۔ یہ جو الفاظ ہے نا، یہ بچوں کے شوق کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ بچے کی غلطی ہے، اس کو کہیں بیٹا غلطی ہو جاتی، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو اور بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش کرنے سے غلطیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر بندہ خطا کار ہے، اور ہر بندہ جو خطا کار ہے جب وہ اپنی غلطی کی اصلاح کرتا ہے وہ پرہیزگار، دیندار، بہترین بن جاتا ہے۔ یہ جو جملے ہیں یہ بچوں میں ایک صلاحیت پیدا کرتے ہیں، کبھی غلطی ہو جائے فوراً اس کی اصلاح کر لیں۔ جب بچے کو کہا جائے گا تو ہے ہی ایسے، وہ ذہن بنا لیتا ہے میں تو ہوں ہی ایسے۔ جب ہوں ہی ایسے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے بدلنے کی؟ اور پھر والدین کو اپنے بچوں کے لیے نمونہ بھی بننا پڑتا ہے۔ والدین برے اخلاق کا مظاہرہ نہ کریں، گھر میں گالی گلوچ نہ دیں، اور بیوی کے ساتھ تشدد، بد کلامی، بد زبانی، فحش باتیں، گندی باتیں، غیبتیں، شکوے، گالیاں، پڑوسیوں، ہمسائے، رشتہ داروں کے بارے میں غلط باتیں بچے نوٹ کرتے ہیں۔ ہمارا جو ذہن ہے، اس کی جو میموری ہے وہ بہت ساری فل ہو چکی ہوتی ہے، کچھ خالی ہوتی ہے، اور بچوں کا سارا ذہن خالی ہوتا ہے، اور وہ کیچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو گھر سے سیکھتے ہیں وہی پھر ان کی زندگی میں مزاج میں آ جاتا ہے۔ بچپن میں تو ہم خیال نہیں کرتے، احتیاط نہیں کرتے، جب بڑے ہوتے ہیں ان کے اندر جو کمی کوتاہی دیکھتے ہیں پھر تکلیف ہوتی ہے کہ بچے کیسے ہو گئے، کہاں سے انہوں نے سیکھا، کون ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے؟ کوئی نہیں ظلم کر رہا، خود ظلم کر رہے ہیں۔ کتنے والدین ہیں جو کہتے ہیں ہم تو قرآن نہیں پڑھ سکے، تم تو جاؤ پڑھ کے آؤ، کہتے ہیں نا، اور ہم تو نماز نہیں پڑھتے، بیٹا تم تو جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، ہم تو چلو اچھے کام نہیں کرتے، جمعہ کی نماز پہ ہم جلدی نہیں جاتے، ہم سست ہیں، تم تو جاؤ۔ تو بچہ نہیں کہتا ہوگا جب آپ نہیں کر سکے تو پھر ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے نہیں پڑھا تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اب تک 40-50 سال کے ہو گئے، نہ قرآن سیکھا ہے، نہ نماز سیکھی ہے، نہ جمعہ نماز پہ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اتنے سال تو ہمیں بھی عیش کرنے دو۔ اس لیے بچوں کو سمجھانا ہے نمونہ بن کے، اور پھر ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان سے محبت اور شفقت، پیار سے ان کو واضح و نصیحت کرنی ہے، جس طرح جناب لقمان حکیم نے کہ یا بنیا، انداز دیکھیں، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے۔ جب آپ پیار سے بلائیں گے تو بچے بھی اچھا رسپانس دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کی اصلاح صحیح انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بچوں کے ساتھ پیار کرنا ہے، نفرت نہیں کرنی، ان کی غلطی پر ان کو ڈانٹنا نہیں، اچھے انداز میں سمجھا دینا ہے۔ اس طرح جب تربیت کی جائے یہ بچے بڑے ہو کر قوم کے راہبر بنتے ہیں، معاشرے کے بہترین فرد بنتے ہیں، بہترین انسان بنتے ہیں۔ اور 12واں حق یہ ہے کہ اللہ نے اگر بیٹیاں دی ہیں نا تو بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھنا، مصیبت نہیں سمجھنا، کوئی ہلکی چیز نہیں سمجھنا، بیٹیاں بڑی قیمتی چیز ہیں۔ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، بچوں کی پرورش کرنا، پالنا اپنی جگہ نیکی کا کام ہے، صدقہ جاریہ کا کام ہے، لیکن بچوں کی پرورش کرنا، تربیت کرنا، ان کو کھلانا پلانا اور ان کو واضح و نصیحت کرنا، دینی تعلیم دلانا، اخلاق کردار سکھانا، یہ ایسا عمل ہے جو جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جاتا ہے اور جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بچیاں عطا
فرمائیں، 2 لڑکیاں عطا فرمائیں، اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ وہ بڑی ہو گئیں، فرض ادا کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ بندہ جب قیامت والے دن آئے گا وہ میرے ساتھ آئے گا، وہ اور میں اکٹھے ہوں گے اس طرح جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بچوں اور بچیوں میں فرق نہیں کرنا، بچیوں کو بوجھ نہیں سمجھنا، بچیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور 13واں حق یہ ہے کہ جب آپ دنیا سے جائیں کوشش کریں اپنی اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ کر جائیں۔ زندگی میں ہر صاحب مال کو اختیار ہے، وہ اپنا مال جس انداز میں استعمال کرے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ جس طرح بعض بچے کہتے ہیں نا ابا جی ہمارا حصہ دو، باپ کی زندگی میں اس کی جائیداد میں بچوں کا حصہ نہیں ہوتا۔ ہاں بچوں کی پرورش کرنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، نابالغ بچے، زیر کفالت بچے، ان کے اخراجات ادا کرنا ہے، لیکن کوئی بچہ یہ نہیں کہتا کہ ہمارا حق دو۔ اگر ان کی جائیداد میں اگر حق ہے تو وہ صرف وراثت میں ہے، باپ کی والدین کی وفات کے بعد ہے۔ زندگی میں بعض لوگ لڑ پڑتے ہیں ساڈا حق دو، ہمارا حق نہیں دیتے۔ یہ بات ہے جس طرح بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس لاکھوں روپے ہیں اور بیٹا بے روزگار ہے تو کچھ اس کو بھی دے دیں۔ اگر آپ کا مکان ہے بچے کا مکان نہیں ہے اس کو بھی جگہ دے دیں۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور اولاد در در پھر رہی ہے، بھیک مانگ رہی ہے، تو پھر آپ کے مالدار ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے بچے بھی خوش ہونے چاہیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس پہنچتے ہیں، آپ جاتے ہیں، ان کا نام ہے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا کر پوچھتے ہیں سعد کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ میں بہت بیمار ہوں، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بیماری میں میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا۔ یا رسول اللہ مجھے ایک مسئلہ تو بتائیے۔ آپ نے فرمایا پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اے اللہ کے نبی میرے پاس مال ہے، جائیداد ہے، میں مالدار ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنا مال وصیت کر دوں کہ میری وفات کے بعد میرا مال سارے کا سارا اللہ کے نام پہ دے دیا جائے۔ یا رسول اللہ کیا ایسے کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کیا ایسے نہ کر لوں؟ میرا آدھا مال جو ہے، آدھے مال کی میں وصیت کر دیتا ہوں، آدھا مال تو میری اولاد میں تقسیم ہوگا، آدھا مال اللہ کے نام پہ دے دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسے نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کیا ایسے نہ کر لوں؟ 2 حصے میری اولاد میں بانٹ دیا جائے، تیسرا حصہ اللہ کے نام پہ دے دیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنی اولاد کے لیے مال چھوڑ کر فوت ہو، اس کام سے بہتر ہے کہ تیری وفات کے بعد تیرے بچے بھیک مانگتے پھرے اور جناب کا مال اللہ کے نام پہ مسجد میں، مدرسے میں اور یتیم خانوں میں اور خدمت خلق کے کاموں میں لگ رہا ہے، بچے بھیک مانگ رہے ہیں۔ فرمایا تیرے بچے تیری وفات کے بعد در در پہ بھیک مانگتے پھریں، اس سے بہتر ہے کہ تو ان کو مالدار چھوڑ کے فوت ہو، صاحب حیثیت چھوڑ کے فوت ہو اور صاحب جائیداد چھوڑ کے تیرا خاتمہ ہونا چاہیے۔ زندگی میں اچھے کاموں میں خرچ کریں، اولاد پہ خرچ کریں۔ وفات سے پہلے وصیت یہ نہ کریں کہ میری مرنے کے بعد میری فلاں جائیداد مسجد کو دے دیں، مدرسے کو دے دیں۔ ہاں اتنی گنجائش ہے، ٹوٹل جائیداد کا تیسرا حصہ اتنا آپ وصیت کے ذریعے کسی کو دے سکتے ہیں، 2 حصے کسی صورت میں آپ وصیت کے ذریعے کسی اور کو نہیں دے سکتے، وہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جائیں۔ تو یہ 13واں حق اولاد کا والدین پر یہ، اگر والدین مالدار ہیں وفات کے ٹائم اس مال کو ضائع نہ کریں، وصیت کے ذریعے ادھر ادھر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تیسرے حصے کی اجازت ہے اور باقی جو مال ہے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جائیں، تاکہ والدین کی وفات کے بعد ان کی اولاد بھیک نہ مانگتی پھرے، وہ بھی صاحب حیثیت ہو، وہ بھی عزت والی زندگی گزارے۔ یہ 13 حقوق میں نے آپ کے
سامنے بیان کیے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے پھر تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 حق اور بھی رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، سبحان ربك عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔